مجھے شاہ صاحب کی تقریر سے ہی کچھ عنوان لے کے سید زادے کو دعوت دینی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو آپ کے سامنے پیش کیا اور سیدہ کائنات کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ میں اسی گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اور میں سیدہ کائنات کے ذکر کے ساتھ آپ کے نوکروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور نوکروں کا ذکر کرتے ہوئے گھر والوں کو مائک پھر دوں گا۔ جب میرے آقا نے سیدہ کائنات اور مولا علی کا نکاح پڑھایا، نکاح کے بعد ایک ہاتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا پاپا اور دوسرا ہاتھ مولا علی کا پکڑا اور مولا علی سے ایک بات کہی کہ اے علی تو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ یہ حکم ہے علی کے۔ اور بیٹی سے کہا کہ اے میری بیٹی تو نے ہمیشہ میرے علی کا خیال رکھنا ہے۔ علی والے بیٹھ کے ہوں تو ذکر بھی آپ کے گھر کا ہو اور سورہ کوثر کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں تو پھر سبحان اللہ تو کہنا پڑے گا۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ علی تجھے کچھ دے یا نہ دے مانگنا خیال رکھ۔ اچھا اب پہلا ہو علی کے لیے کہ تو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، جبکہ سورہ نساء میں یہ موجود ہے۔ آیت نمبر 3 کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں 2 کرو، پھر رب فرماتے ہیں 3 کرو، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے 4 کرو۔ سورہ نساء ہے آیت نمبر 3 اور حضور فرما رہے ہیں کہ علی تم نے دوسری شادی تو یہ نہ سمجھے کہ حضور کا فرمان اور ہے اللہ کا اور ہے، نہیں، جو فرمان اللہ کا ہے وہی حضور کا ہے۔ یہاں تک نہیں، اب اس سے آگے چلتے اب اسی آیت میں اللہ اس سے آگے فرماتا ہے اگر ڈرو کہ 2 بیویوں میں برابری نہ رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی کرو۔ اب حضور کا فرمان اور اللہ کا فرمان 2 2 3 3 4 4 پھر کہا اگر برابری نہ رکھ سکو تو پھر ایک ہی کرو۔ آپ سمجھے نہیں، میں اگر سمجھا سکوں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سے ضرور مجھے نوازیے گا کہ رب یہ قدر اب رب کی پوری کائنات میں مجھے کوئی ایسی ہستی لا کے تو دکھا رب کے فرمان کے مطابق اگر ڈرو کہ برابری نہ رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی کرو۔ حضور بھی فرمارے علی جتنی دیر میری بیٹی ہے اتنی دیر تک تو نے دوسری شادی نہیں کر لی، اب مجھے رب کی پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی لا کے دکھا جو سیدہ کائنات کے برابر ہو۔ سیدہ رب کے فرمان کے مطابق جس کی سمجھ میں بات آئی ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی آواز بلند کر۔ میں نے پہلے آپ کو لفظ گنوائے، شہر، مہینے، یوم، قمر، سارا کچھ میری گفتگو میں اسی منبر پہ موجود ہے۔ پورے قرآن میں لفظ کوثر صرف ایک دفعہ آیا ہے جس سے تجھے ماننا پڑے گا کہ رب کی پوری کائنات میں جو سیدہ کائنات ہے وہ دوسری نہیں، وہ قرآن کی نفس ہے، کوثر کی طرح ایک ہے۔
کے آئے تدفین کے بعد گزرے تو اس نے کہا تھا کہ اب آپ ابتر ہو گئے ہیں، نسل نہیں رہی، ذکر بھی نہیں رہے گا، بیٹا نہیں رہا، تو بات آگے نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، یہ بیٹوں پہ ناز کرتے ہیں، دیکھ میں تجھے بیٹی عطا فرما رہا۔ بیٹوں پہ ناز کرتے ہیں، دیکھ میں تجھے بیٹی عطا کر رہا ہوں۔ رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب میں نے تجھے بیٹی دی، نہیں کہا انا اعطینا کل کوثر، محبوب میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، کیونکہ جو چیز دی جاتی ہے اس کی حد ہوتی ہے، ارے جو چیز عطا کی جاتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، پھر ماننا پڑے گا سجدہ ہے، ارے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ چلو میں اور آسان کر دوں کہ سیدہ کے کوئی برابر نہیں ہے، قرآن سے ثابت تو ہو گیا، مگر میں 3 جملے دے کر اپنی بات کو آسان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے عورت کی عزت کے بارے میں ان کو مقام کے درجے میں ناپنا ہو، تولنا ہو، تو اس کے لیے درجے ہیں 3۔ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ عورت بیٹی کس کی ہے، دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیوی کس کی ہے، تیسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ماں کس کی ہے۔ اب مجھے سیدہ کائنات کا کوئی برابر والا جوڑ لا کے دکھا کہ آپ بیٹی ہیں تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہیں تو ولیوں کے سردار کی، اب ہاتھ اٹھا بول ارے ماں ہے تو جنت کے سردار۔ نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ چلو یہ 3 باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں، چلو میں 3 اور دے دیتا ہوں جس سے یہ برابری کی اگر بات کسی کے ذہن میں اڑ بھی جائے اب نکل جائے گی۔ 3 باتیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ قدر جہاں اللہ نے عورت کو یہ 3 عزتیں دی ہیں، وہاں عورت میں 3 لفظ رکھے ہیں، جس میں پہلا لفظ وراثت میں نفس، دوسرا نفس عبادت میں نفس، اور تیسرا نفس عقل میں یعنی گواہی دینے میں نفس۔ یہ 3 لفظ ہیں ہر عورت میں۔ اب مجھے سجدہ کی کوئی برابر لا کے دکھا کہ وراثت کی بات ہو تو 2 حصے بیٹے کو، 1 بیٹی کو۔ رب کی پوری کائنات رب کی وراثت ہے، جو رب کا ہے وہ حضور کا ہے۔ اب حضور نے تقسیم کیا ہے، جتنی سرداری 2 بیٹوں کو دی ہے اتنی اکیلی سیدہ کائنات کو عطا۔ اگلی بات دوسرا نقص ہے عبادت میں نقص، مجھے لا کے دکھا سیدہ کا جوڑ۔ عبادت میں نقص کی بات ہو تو آج بھی قیامت تک بھی، اس سے پہلے بھی کوئی عورت نہ پورا مہینہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ پورا مہینہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ سیدہ کائنات واحد ہے، کوثر ہے، صرف کوثر نہیں بطول بھی ہے، کوثر ہی نہیں بطول بھی ہے۔ آپ اس خیال بطول کسے کہتے؟ میرے اس جملے میں بطول کا معنی چھپا نظر آئے گا۔ ارے وہ ہستی جو ایک لمحے کے لیے بھی عوام سے جڑے نہ، اللہ سے کٹے نہ، اس
سکتی. اب مہینہ بھی رمضان کا چنو. دیکھو اللہ نے مہینہ بھی دیا تو رمضان کا وقت ہے دن کا. راوی ہماری عائشہ صدیقہ ظہر کی نماز پڑھی. 15 رمضان کا دن ہے. گود میں آیا ہے امام, جس امام کو کہتے ہیں حضرت امام حسن کی شان میں کیا پڑھوں. یہ حسن وہ ہے جس نے حضور کو حسین سے پہلے دیکھا. یہ حسن وہ ہے جو حضور کے سینے پہ حسین سے پہلے چڑھا ہے. حسن وہ ہے جس نے حضور کی آواز حسین سے پہلے سنی ہے. حسن وہ ہے جس نے حضور سے پہلے کھایا ہے. حسن وہ ہے ارے جس کے پیچھے دین کھڑا ہو کر سجدے کرے, کیونکہ حسین دین ہے. حسن وہ ہے جس کے پیچھے دین سجدہ کرے. ہم اپنے عقیدے میں اسے حسن کہتے ہیں. حسن کہتے ہیں. اپنی تیرے ہاتھ نہ اٹھیں کیونکہ تیرا مقدر ہوگا. ارے جو خلفاء میں بھی شامل ہو اور شہداء میں بھی شامل ہو اسے حسن کہتے ہیں. حسن پڑھا اور جس کو دیکھ کر نور یاد آیا تیرا سونے جیسا ہو اسے حسن کہتے ہیں. 15 رمضان کا امام حسن گود میں آیا. توجہ ہے. ہماری اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے حسن کو مصلی پہ رکھا. عصر کی اذان ہوئی, آپ اسی وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز عصر پڑھنا شروع کر. مغرب ہوئی, روزہ افطار کیا, پتہ چل گیا نہ مصلی چھوٹتا ہے اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے. پھر آخری گرامی قدر نصاب کی پہلی وقت آج بھی کورٹ کچہری میں چلے گواہی کا اصول ایک مرد ہو گواہی برابر, ایک عورت ایک مرد گواہی انکمپلیٹ, تاریخ اگلی گواہی قبول نہیں, عدالت برخاست. گرامی قدر عدالت بھی اللہ کی, گواہی بھی اللہ کے ایک ہوتے. 4 مردوں کے جھرمٹ میں رب کی گواہی کے لیے اکیلی جا رہی, وہ کوئی اور نہیں, وہ سیدہ حق ادا کر دیا. کیونکہ موضوع میں طویل کر بیٹھا ہوں, اب مجھ سے اس کو بند کرنا میرے لیے مشکل ہوگا. میں جلدی بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آخری وقت ہے, سیدہ کائنات مولا علی کے پاس پہنچا. اس 2-4 منٹ بس ساتھ پہنچا کہ میرے سر کے تاج, میں اپنے بابا کی وہ بات آپ کو یاد کروا رہی جو نکاح کے وقت ہوئی. ہاں آپ نے حق ادا کر مجھ سے اگر آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو مجھے زوجہ سمجھ کر نہ صحیح, نبیوں کے سردار کی بیٹی سمجھ کے معاف ضرور کر. اب میں جا رہی ہوں. اب آپ شادی کر, جہاں سے بات شروع میں وہاں پہنچ. اب آپ شادی کر لیں, اور اگر شادی خلاف کرانے میں کریں گے تو مجھے خوشی ہوئی. مولا علی نے ہاں کا جواب کہا. پھر سنیے, جس لڑکی سے ہماری شادی ہونی ہے اس کا لقب ام البنین ہوگا. ہمارے بیٹے بھی اسے مان گئے, بیٹوں کی ماں, اور اس میں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام میں نے رکھ دیا. اب نام سن کے ہاتھ اٹھ گئے تو میں سمجھوں گا آپ سمجھ گئے. نام میں نے اس کا عباس رکھا. کیونکہ بات جڑی ہوئی اس سے نوکر بن کے رہے گا, ہمارے بیٹوں کی خدمت کرے. حضرت عقیل رشتہ لے. انہوں نے کہا جب اس نے خدا نے کہہ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں. اب ام البنین گھر آئی. مجھے پتا چلا آپ کا نام
فاطمہ ہی رکھا ہے ام البنین لقب گھر آئی جب گھر آئی مگر ریڑے میں نہیں چلی یہ قبلہ دیوار کے ساتھ چل کے اندر پہنچی مولا علی نے کہا ریڑے میں کیوں نہیں چل کہا جہاں میرے مال کے ان کے قدم لگے ہوئے اندر پہنچی چار پائی اوپر نہیں بیٹھ نیچے بیٹھ مولا علی کا اوپر نوکر اوپر بیٹھ کے اچھے نہیں لگتے نوکر قدموں میں اچھے لگتے جب ماں ایسی ہو تو اس میں بیٹا تو پھر عباس ہوگا جو نوکر بن کے رہا ہے گھومتے ڈھیر وٹے لجپال نوکر زہرا دے ڈھیر وٹے لجپال نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے گھومتے ڈھیر وٹے لجپال نوکر زہرا دے دو نام کی یہ اکٹھی حاضری ہو گئی مگر تجھے غازی عباس کے بازوؤں کا واسطہ دیتا ہوں ہاتھ نیچے نہ رہے اٹھائیے دونوں ہاتھ میرا اللہ جسے اوجے کمان دیتا ہے پھر اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے کسی کو فرق نہ ہو تو یا حسین یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگھال دیتا ہے کھنگھال دیتا ہے ہوتے ڈھیر وٹے لجپال نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے ارے یہ تو قاعدہ اور قانون آپ میں پڑا ہوا ہے جس سے پیار کرتا ہے کل قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا ماننا پڑے گا رہن دے مرن تو بعد بھی نال مرن تو بعد بھی نال نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے ڈھیر وٹے لجپال نوکر زہرا دے سجدہ کائنات کے گھر میں دو نوکر اور ہیں قبلہ شاہ کے دونوں حبشہ سے آئے دونوں حبشہ سے آئے ایک کا نام ہے حضرت بلال حبشی ایک کا نام ہے حضرت فضا بلال وہ ہے جو منڈیوں میں فروغ ہو کے آیا مکے میں جا کے حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا ہے حضور کی غلامی میں دیا ہے فضا وہ ہے جو تخت چھوڑ کے آئی ہے کرسی چھوڑ کے آئی ہے اولاد چھوڑ کے آئی ہے رعایا چھوڑ کے آئی ہے حکومت چھوڑ کے آئی ہے بچوں نے کہا ماں جا کہاں رہی ہو کہا نوکری کرنے جا رہی ہوں کہا ہم آپ کے نوکر رعایا آپ کی خدمت کر رہی اور آپ خود نوکر بن کے جا رہی ہو کہا چپ کرو کہا میں جا رہی ہوں ارے زمین والے بھی ان کے نوکر ہیں آسمان والے بھی ان کے نوکر ہیں لجپال نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے بلال باہر کے کام کرتا تھا حضرت فضا اندر کے کام کرتی تھی بلال کھانا لے کے آتا سبزی لے کے آتا تھا یہ پکا کے دیتی تھی ارے بلال جھاڑو لے کے آتا تھا یہ گھر صاف کر کے دیتی تھی اب ان دونوں کی شان اتنی اچھی ہے کہ حضور کی ساری امت جنت میں جائے گی بعد میں زہرا پاک کے نوکروں کی شان یہ ہے امت جائے گی بعد میں یہ دو نوکر جو امتی بھی ہے نوکر بھی ہے جو جائیں گے پہلے بلال نے حضور کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی جنت میں جا رہا ہوگا حضرت فضا نے سیدہ کائنات کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی جنت میں جا رہی ہوگی تو کہنا پڑے گا رہن دے مرن تو بعد بھی مرن تو بعد بھی نال نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے سیدہ زہرا دے بلال وہ ہے اذان نہ دے سورج چڑھتا نہیں تارے چھپتے نہیں تارے انوری سون نہیں دیتے تارے انوری سون نہیں دیتے فجر بھی جلدی
دور میں کسی گھر کے چشم چراغ، کسی در کے چشم چراغ، سیدہ کائنات کے بیٹے کثیر اولاد، بخاری نسبت آل نبی اولاد علی، میرے پاکستان کا بہت بڑا نام، عالم اسلام سے ممتاز، معروف، جلیل قدر استاد ثنا خان، فن نعت گوئی پر مکمل دسترس حاصل کرنے والے سید زبیر مسعود شاہ صاحب، آپ سے ملتمس ہوں شاہ جی آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ